گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے 981ویں عرس کا آغاز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چادر پوشی کی دودھ کی سبیل کا افتتاح کیا۔ وزیر خوراک بلال یاسین ایم پی اے میاں مرغوب احمد کی بھی شرکت۔ پہلے روز محفل نعت کا انعقاد، گلہائے عقیدت پیش کیا گیا۔ داتا گنج بخش کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ، دربار جانے والے راستوں پر کنٹینرز نصب کر دیے۔ سخت چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت، 6 ایس پیز سمیت 3800 اہلکار تعینات۔ دربار اور گرد و نواح کی بلند عمارتوں پر سنائپرز بھی تعینات ہوں گے۔ ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے ٹریفک پولیس بھی متحرک، 5 ڈی ایس پیز، 111 ٹریفک انسپیکٹرز اور 900 وارڈنز ڈیوٹی پر موجود۔ سی ٹی او امارہ اطر کا عرس داتا صاحب کے مختلف ڈائیورشنز پوائنٹس کا دورہ، متبادل روٹس اور پارکنگ انتظامات کا جائزہ لیا۔ جو کہ ریڈ لائن ہے وہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی پہ وار، وہ ہے کہ پاکستان کے جو ہمارے ادارے ہیں سیکیورٹی اداروں کے اوپر وار۔ آپ جب اس تک یعنی اس حد تک چلے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ دوسرا معاملہ ہے کہ ریلیف دینا، اور اپنے جو وسائل ہیں ہر صوبے کا یہ ایک آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے۔ تو اگر پنجاب نے ایک بڑی محنت کر کے ہمت کر کے 14 روپے فی یونٹ کم کیا ہے تو آپ دوسرے صوبوں پہ اس کو زبردستی ٹھونس نہیں سکتے۔ پاکستان کی ریڈ لائن ملکی سلامتی اور سیکیورٹی اداروں پر وار ہے، 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا ضرور ملے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پھر واضح کر دیا، بولے معیشت بجلی کا سوئچ نہیں جسے دباتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، بجلی کے مسائل حل اور عوام کو ریلیف دیں۔ معیشت کے استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، معیشت کی مضبوطی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں توانائی سمیت مختلف شعبوں میں اصلاحات ناگزیر ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز کی ریسٹرکچرنگ کر کے نظام میں بہتری لائی جائے۔ معیشت کے استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، معیشت کی مضبوطی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں توانائی سمیت مختلف شعبوں میں اصلاحات ناگزیر ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز کی ریسٹرکچرنگ کر کے نظام میں بہتری لا رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی رحیمیہ خان آمد، شیخ زاید ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ مریم نواز نے ٹی پی او آفس میں شہداء کی فیملی سے ملاقات بھی کی، کہا پولیس کے جوان بھائیوں اور بیٹوں کی مانند ہیں، حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ کچے کے ڈاکوں کے سر کی قیمت 10 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ خطرناک ڈاکوں کی گرفتاری پر 50 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، دہشت گرد کی گرفتاری پر 25 لاکھ روپے انعام ملے گا۔ 20 خطرناک ڈاکوں کے نام اور تصاویر بھی جاری کر دیں۔ اعلیٰ بیوروکریٹس کے اہل خانہ کے لیے الاؤنسز کی منظوری، دوران سروس وفات پانے والے ملازمین کے اہل خانہ کو الاؤنسز ملیں گے، ہاؤس رینٹ، اسپیشل الاؤنس، میڈیکل، یوٹیلیٹی اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ملے گا۔ پنجاب حکومت نے منظوری دے دی۔ ایپسپ کے زیر اہتمام انٹرپرینیوریل ایکسپو 2024 کا انعقاد، چیئرمین ایچ ای سی پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد اور چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کی شرکت۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات اور سینئر رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال بھی شریک ہوئے۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان بھی تقریب میں شریک۔ سی پاکستان ایکسپو میں کینیا، ترکی، اٹلی اور چین سمیت مختلف ممالک کے ہائی کمشنرز اور وفود نے بھی شرکت کی۔ مختلف یونیورسٹیز کے چانسلرز، وائس چانسلرز اور ریکٹرز بھی موجود۔ چیئرمین ایپسپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے مہمانوں میں شیلڈز تقسیم کی۔ As the documentary says, that objective of today's expo is not only to promote
entrepreneurship culture in Pakistan, but also to ignite the passion of entrepreneurship among our youth. Because the youth of Pakistan is innovative and creative, and they have the potential to change the fate of the country. ایکسپو سی پاکستان طلباء کے لیے تعلیمی صلاحیتوں کو منوانے کا پلیٹ فارم ہے۔ ایکسپو میں پیش کیے جانے والے آئیڈیاز گیم چینجر ہو سکتے ہیں۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کا خطاب، کہتی ہیں سپیریئر یونیورسٹی کے بڑے ایونٹ کا مقصد نوکریاں تلاش کرنا نہیں، نوکریاں پیدا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا میڈم سمیرہ کو کہ اتنا اچھا آئیڈیا انہوں نے شروع کیا، اور سپیریئر یونیورسٹی نے اور پھر چودھری رحمان صاحب نے جو لیڈرشپ رول دیا، اس کی وجہ سے آج ماشاءاللہ یہ ایک پودا جو 2016 میں شروع ہوا آج ایک تناور درخت کی شکل میں آتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ، آپ نے پاکستان کے اندر ایک ہارمنی اور یونٹی کا کلچر پیدا کیا۔ نوجوان نسل ہمارا عظیم اثاثہ ہے جو معاشی حالت بدل سکتا ہے۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد کا خطاب، کہا ایجوکیشن ایکسپو کے انعقاد پر سپیریئر یونیورسٹی انتظامیہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ طلبہ ایکسپو سی پاکستان میں اپنے آئیڈیاز سے اپنی قسمت بدل سکتے ہیں۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ فیل نہیں آئی کہ میں کسی دوسرے صوبے کے دوسرے شہر میں بیٹھ کر ان تمام ترقی کی فیوچر آف پاکستان کی بات سن رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں۔ یہ سب کچھ مجھے اپنا لگا بالکل۔ اگر میں اپنے الفاظوں کو بہت سمیٹتے ہوئے کہوں کہ دس از دی فیوچر آف پاکستان۔ ایپسپ تعلیمی اداروں کو جوڑنے کا پلیٹ فارم بن گیا۔ ایکسپو سی پاکستان کے انعقاد پر سپیریئر یونیورسٹی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سینئر رہنما MQM مصطفیٰ کمال کہتے ہیں بچوں کو تعلیم دے کر ہی پاکستان کی قسمت بدلی جا سکتی ہے۔ پاکستان کی معیشت خراب ہے تو سب کو دھکا لگانا پڑے گا۔ Work for your dreams, work towards them, dream that tomorrow you should be standing here as the Education Minister of Punjab and God will help you get. میرا یہ ماننا ہے کہ ہم آگے جائیں گے۔ There is no second thought about it. Pakistan has to move forward. But inshallah, record this statement that after year number 1 of this government, ہمارے بورڈز بھی انشاءاللہ آغا خان بورڈ کے لیول پہ ٹرانسپیرنٹ اور انڈیپینڈنٹ ہوں گے۔ پنجاب کے تعلیمی معیار کو بین الاقوامی معیار کا بنا رہے ہیں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا خطاب، کہتے ہیں یونیورسٹیز کو ہر قسم کی سہولتیں فراہم کریں گے۔ آئندہ برس سے امتحانات میں AI ٹیکنالوجی والے کیمراز استعمال ہوں گے۔ طلباء کے لیے 25 ارب کے وظائف لا رہے ہیں۔ اس سال 157 یونیورسٹیز آر پارٹیسپیٹنگ۔ تو جب چوئی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، اور الحمدللہ تو میرے تو دل میں اوپننس کا ایشو ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے اپنی ٹیم کو کنونس کرنے میں سال لگ گیا، کیونکہ آبویسلی جب آپ ایک انوائرمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کئی دفعہ کمپٹیشن کی فضا بنتی ہے۔ ایکسپو سی پاکستان تعلیمی اور معاشی میدان میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ چیئرمین BOG یونیورسٹی آف لاہور اویس رؤف کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ 150 یونیورسٹیز ہیں، 2 لاکھ IT پروفیشنلز کی ضرورت ہے، جبکہ داخل 200 سے زائد نہیں کر سکتے۔ I congratulate Pakistan Private Universities Association for organizing this expo and its invaluable contributions for providing this unique platform for students of entrepreneurship from Pakistan universities to display their capacity, their works, and to express their creative ideas. ترکیہ حکومت ریسرچ اور انٹرپرینیورشپ پر کام کر رہی ہے۔ ترکیہ کی کونسل جنرل کا سی پاکستان ایکسپو سے خطاب، کہا گزشتہ سال ترکیہ نے 150 پاکستانی طلبہ کو اسکالرشپس دیں۔ پاکستانی طلبہ کو ترکیہ کی یونیورسٹیز میں تعلیم کے لیے مواقع فراہم کریں گے۔ ایکسپو سینٹر میں انٹرپرینیوریل ایکسپو کا شاندار انعقاد، 100 نیشنل اور 7 انٹرنیشنل طلباء کے سٹالز توجہ کا مرکز بن گئے۔
शुरा ने तलबा के आइडियाज़ को खूब सराहा। सी पाकिस्तान एक्सपो के लिए सुपीरियर, केमिस्ट और एप्सिप के इश्तराक सरे फहरिस्त है। बिल्कुल, एक्चुअली हमारा आइडिया ये है कि हमने इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइलिंग होती है एनुअली, हमने उसको बहुत आसान कर दिया है। लाइक कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, एक यूज़र फ्रेंडली हमने मोबाइल एप्लीकेशन बना दी। एसकाउंट डिजिटल टैक्स पार्टनर के नाम से हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं और बासानी आप बहुत ही आसान अपनी रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। बेसिकली पाकिस्तान को इस वक्त एंटरप्रेन्योर्स की नीड है, बिजनेसमैन की नीड है, और इसीलिए ये जो सी पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से वर्ल्ड स्टार्टअप चैम्पियनशिप के थ्रू जो है ना एक ये एक्सपो करवाया है। पाकिस्तान में तालीम के शोबे में गिरा कदर खदमात का एतराफ़। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर सुहेल अफजल का नाम भी तालीमी शोबे में गिरा कदर खदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात में शामिल। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने प्रोफेसर सुहेल अफजल को उनकी खदमात के एतराफ़ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। सब्जियों और फलों के ऊंचे दाम, मुनाफाखोर भी बेलगाम। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियां और फल मजीद महंगे हो गए। अदरक 590, लहसुन 510, मेथी और मटर 320 रुपए किलो में फरोख्त। सेब, केला, अनार और अंगूर भी पहुंच से दूर हो गए। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी बदस्तूर जेब पर भारी। मुर्गी का गोश्त 577 रुपए किलो से नीचे ना आ सका। अंडे मुसलसल महंगाई की ट्रेन पर सवार। 1 रुपए महंगे 301 रुपए दर्जन हो चुके। अंडों की पेटी 8,910 रुपए में फरोख्त होने लगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का शहर के मुख्तलिफ इलाकों को दौरा। धर्मपुरा, गाजियाबाद और जोड़े पुल पर सफाई इंतजामात को देखा। मैनुअल स्वीपिंग, ओपन प्लॉट्स क्लियरेंस का मुआयना किया। LWMC को गली मोहल्लों में खुसूसी सफाई इंतजामात की हिदायत। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को का क्रैकडाउन तेज। 24 घंटे में 16 बिजली चोर गिरफ्तार। मजमूई तौर पर 450 मुलजिम बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 182 मुकदमात दर्ज। जुर्माने के तौर पर 4,32,000 यूनिट्स भी चार्ज किए गए। इश्तिहारी आदि मुजरमों और अदालती मफरूरान के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवां साल 16,156 इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया। 20,400 अदालती मफरूर और 6,800 आदि मुजरमान को हिरासत में ले लिया गया। पंजाब में जराइम कंट्रोल करने में लाहौर अव्वल पोजीशन पर। जराइम में 40% तक कमी पर एजाज़ी तकरीब का इनेकाद। बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और जवानों में तारीफी असनाद तकसीम। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने जवानों को शाबाश दी। शहर में सूरज के तेवर फिर बिगड़ गए। तेज धूप से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 64% है। शहर में हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। शहर में आज बारिश के 50% इम्कानात हैं। लाहौर समेत पंजाब में मानसून के एक और जोरदार स्पेल की पेशगोई। 25 से 29 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। मुमकिना बारिशों के पेश नज़र तमाम इंतजामिया को खुसूस इक़दाम की हिदायत कर दी। और शाहिद आफरीदी नाना बन गए। शाहीन आफरीदी और इंशा आफरीदी का हाँ बेटे की पैदाइश। शाहीन शाह आफरीदी ने बेटे का नाम अली यार रखा। खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और PCB की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी को मुबारकबाद का सिलसिला जारी। शायकीन का भी खुशी का इजहार।